ٹرانسلیشن. ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ہیری چلایا. سامان اٹھاؤ اور بھاگو. ہمارے جوتے، والیس چلایا. وہ کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتا. ہمیں اپنے جوتے تلاش کرنا ہوں گے. وہ ہمیں مار ڈالیں گے. گراہم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا. وہ ہمیں مار ڈالیں گے. یہ ایک خوفناک حرکت ہے، یہ ایک خوفناک کام ہے. ہم نے اپنے جوتے کہاں رکھے تھے؟ والیس اندھا دھند دائروں میں بھاگ رہا تھا. اسے حقیقت میں معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور ہر چیز اتنی تیزی سے، اتنی اچانک سے ہوئی تھی کہ خدا کے لیے بھاگو، ہیری چلایا. ہیری نے اسے چلا کر بولا، یہاں سے بھاگو، اس سے پہلے کہ کچھ زیادہ کام خراب ہو جائے. لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. Now coming to the paragraph number 8. So I'm start reading the paragraph number 8. Something in his voice seemed to get through Wallace and Graham, and they ran. The three of them like frightened rabbits. They ran this way and that, hugging their packs and their scorched sleeping bags, blundering into the scrub, even into the trunks of trees. Fire and confusion seemed to be all around them. The fire rays darted through the bush. It was like an endless chain with a will of its own, encircling and entangling them, or like a wall that leaped out of the earth to block every fresh run they made for safety. Even the creek could not help them. They did not know where it was. There might as well not have been a creek at all. This way, shouted Harry, a track. So I'm doing the Urdu translation. اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ جو نے والیس اور گراہم کو سنائی دے گیا، اور وہ بھاگے، تینوں خوف زدہ خرگوشوں کی طرح بھاگے. اپنے تھیلوں کو اور اپنے جھولسے ہوئے سلیپنگ بیگس کو سینوں سے چپکائے وہ ادھر ادھر بھاگتے جھاڑیوں میں گھس گئے. ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے. وہ جھاڑیوں میں چلے گئے یہاں تک کہ درختوں کے تنوں سے جا ٹکرائے. آگ اور افراتفری چاروں طرف پھیلی معلوم ہو رہی تھی. آگ کی شعاعیں جھاڑیوں میں سے لپک رہی تھیں. ایسا معلوم ہو رہا تھا جس کا اپنا ایک ارادہ تھا جو انہیں گھیرے میں لے رہی تھی. آگ انہیں اپنے گھیرے میں لے رہی تھی اور وہ وہاں پھنس چکے تھے. یہ ایک دیوار کی طرح جو تحفظ کی طرف لپکنے کی ان کی ہر تازہ کوشش کو روکنے کے لیے زمین سے نکل آتی تھی. ندی بھی ان کی مدد نہ کر سکتی تھی. انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ کہاں ہے. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی ندی تھی ہی نہیں. اب کیا ہوا؟ انہوں نے وہاں سے بھاگے اور وہ جنگلوں میں گئے، جا ٹکرائے. انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہاں جائیں. انہوں نے بہت کوشش کی آگ بجھانے کی، لیکن انہیں ندی بھی نہیں مل رہی تھی کہ جہاں سے وہ پانی لے کے آئیں، اور وہ بالکل اس افراتفری میں خود کو بالکل قابو نہ کر سکے، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی ہمیں کیا کرنا چاہیے. Now coming to the paragraph number 9. They stumbled back down the track towards Tinley. At least they thought it was towards Tinley. They did not really know. Perhaps they were running to save their lives, running simply from fear, running away from what they had done. When they thought they were safe, they hid in the bush close to a partly constructed house. They could hear sirens wailing. Lights were coming on here and there. The headlamps of cars were beaming and sweeping around curves in the track. They could hear shouts in the wind. They heard a woman cry hysterically. They heard Graham sobbing. Over all was a red glow. So coming to the paragraph number 9. اس طرف ہیری چلایا. وہ لڑکھڑاتے ہوئے ٹنلی کی طرف جانے والی جگہ پر تھے. کم از کم ان کا خیال یہی تھا کہ ٹنلی کی طرف جاتی ہے. حقیقت میں انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. شاید وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، محض خوف کھا کر بھاگ رہے تھے. اس کام سے بھاگ رہے تھے جو وہ کر بیٹھے تھے. وہ اپنی غلطی سے وہاں سے بھاگ رہے تھے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں. اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں بھاگیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا. جب انہوں نے خود کو محفوظ سمجھا تو وہ ایک نامکمل مکان کے پاس جھاڑیوں میں چھپ گئے. وہ سائرن بجنے کی آواز سن سکتے تھے. ادھر ادھر روشن ہو رہے تھے. کاروں کی ہیڈ لائٹیں چمک اور لہرا رہی تھیں. وہ ہوا پر زور زور سے بولنے کی آوازیں سن سکتے تھے. انہوں نے ایک عورت کو ہجیاتی انداز میں چیختے ہوئے سنا. انہوں نے گراہم کو سسکیاں